حقیقی قوت یہ نہیں کہ ہم انتقام پر اتر آئیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم خود کو بلند رکھیں۔ قدیم دانا سعدی کی ایک لازوال حکایت اسی گہری سچائی کے گرد گھومتی ہے، جس میں ہمیں زندگی کے ناگزیر امتحانات کا سامنا کرنے کے لیے ایک نیا زاویہ نگاہ ملتا ہے۔ سمرقند کے دل میں، جہاں بازاروں کی چہل پہل اور دھوپ سے روشن آنگنوں کا راج تھا، ایک درویش رہتا تھا۔ وہ سکون قلب اور مستحکم ایمان کی خاطر تنہائی اور ذکر و فکر کا دامن تھامے ہوئے تھا، لیکن پرسکون ماحول کے باوجود وہ دنیا کی آزمائشوں سے مکمل طور پر محفوظ نہ رہ سکا۔ چند شریر نوجوان جن کے پاس توانائی تو بہت تھی مگر حکمت نہ تھی، اس نرم مزاج درویش کو تنگ کرنے میں مزہ لیتے تھے۔ ہر ملاقات پر وہ اپنے تانوں اور طنزیہ جملوں کے پتھر اس کے سکون بھرے تالاب میں پھینکتے۔ ایک دن بات زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے درویش پر جسمانی حملہ کیا، جس سے وہ زخمی اور دل گرفتہ ہو گیا۔ رہنمائی کی تلاش میں درویش اپنے مرشد کے پاس گیا اور اپنی تکلیف دہ روداد سنائی۔ مرشد نے توجہ سے سنا، اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، اس دنیا کے دکھ ہوائیں اڑاتی دھول کی طرح ہے، گردشی اور بدلتے رہنے والے، مگر بالآخر وقتی۔ ان کا مقصد ہمیں توڑنا نہیں بلکہ آزمانا ہے، تاکہ ہم مصیبتوں کی بھٹی میں اپنے کردار کو پختہ کر سکیں۔ مرشد نے مزید فرمایا، یاد رکھو، دوسروں کے اعمال کو تم تبدیل نہیں کر سکتے، مگر اپنے رد عمل پر ضرور قادر ہو۔ زندگی تمہارے سامنے مشکلات رکھے گی اور ایسے لوگ بھی لائے گی جن کی حرکات تمہاری سمجھ اور پسند سے باہر ہوں گی، لیکن یہی وہ مواقع ہیں جب تم اپنے اندرونی استقلال کو پروان چڑھا سکتے ہو اور طوفان کے سامنے یوں کھڑے رہ سکتے ہو جیسے کوئی پہاڑ تند ہواؤں کے مقابل ڈٹا رہتا ہے۔ درویش مرشد کے الفاظ پر غور کرتا رہا اور بالآخر اسے احساس ہوا کہ اصل طاقت جوابی حملہ کرنے میں نہیں بلکہ مستقل مزاجی میں پنہاں ہے۔ اس روز کے بعد درویش نے اپنے ستانے والوں کا سامنا مسکراہٹ اور سکون قلب کے ساتھ کیا۔ ان کے تانے اور گالیاں اب اس کی روح کو چھو نہ پاتی، اس کی خاموش طمانیت کو برباد نہ کر سکیں۔ شریر نوجوان اس تبدیلی پر حیران ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کی دلچسپی ختم ہوتی چلی گئی۔ یوں درویش اپنے راستے پر چلتا رہا، اس کے دل میں شفقت اور سمجھ کا دریچہ مزید کھل گیا۔ اس نے ایک گہرا سبق سیکھ لیا تھا، زندگی کی مشکلات گرد کی مانند ہیں، آتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، مگر اگر ہم صبر و استقامت سے کام لیں تو ہمارا اندرونی وجود ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ جب ہم زندگی کی ناپائیداری کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اپنی حقیقی صلاحیت دریافت کرتے ہیں اور اسی میں ہمیں ایک گہرا سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔